اگرچہ کہنے کو ابھی دوپہر ہی کا وقت تھا، مگر موسلادھار بارش، کوہر اور دھند نے مل کر دن کو رات کی تاریکی میں بدل دیا تھا۔ بارش اس قدر تیز جیسے آسمان کے سوتے کھل گئے ہوں۔ ڈاکٹر جان فاسٹر کی چھوٹی سی کار کی ونڈ سکرین پر بارش کے تھپیڑے مسلسل اس رفتار سے پڑ رہے تھے کہ وائپرز کا ہونا نہ ہونا یکساں تھا۔ ڈاکٹر کو راستہ دیکھنے میں دقت ہو رہی تھی، مجبور ہو کر اس نے کار کی اگلی بتیاں روشن کر دیں۔ اس کے ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی زیرو نہ تھا۔ جہاں تک نگاہ جاتی لمبی تنگ اور ویران سڑک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ لندن کے نواحی علاقے میں آنے کا اسے زیادہ موقع نہ ملا تھا، اور ان راستوں سے وہ قطعی واقف نہ تھا جس وقت وہ اپنے قیامگاہ سے ادھر آنے کے ارادے سے چلا تھا۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، بادلوں کے اکا دکا آوارہ ٹکڑے ہواؤں کے سہارے ادھر ادھر آ جا رہے تھے، اور یہ وہم گمان بھی نہ تھا کہ موسم ایک دم یوں پلٹا کھائے گا۔ ڈاکٹر جان فاسٹر جمہی شہر کے ہنگاموں سے نکل کر دیہات کو جانے والی سڑک پر آیا۔ کوہر اور دھند نے اس کا راستہ روکا، اور اس سے پہلے کہ وہ واپس جانے کا فیصلہ کرے بارش تیز ہو گئی۔ ڈاکٹر فاسٹر جوان اور مستقل مزاج تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ قدرت نے چیلنج دے دیا ہے تو واپس جانے کا ارادہ بدل دیا۔ اس نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا گیا، کوہر اور دھند گہری ہوتی گئی۔ اسے تعجب ہوا کہ یہ علاقہ اتنا ویران اور سنسان کیوں ہے، کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ جہاں تک وہ دیکھنے کے قابل تھا، شاہراہ کے دونوں طرف جھاڑ جینکاڑ کثرت سے اگا ہوا تھا۔ جھاڑ جینکاڑ کے ساتھ ساتھ لمبی گھاس اور کہیں کہیں چھوٹے بڑے درخت جن کی ٹہنیاں اور شاخیں پھول پتوں سے بے نیاز تھیں۔ سڑک پر پھسلن ہونے کے باعث اسے کار کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خاصی جہد اور احتیاط سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ چند میل دور جانے کے بعد اس نے کار کی رفتار ہلکی کر دی۔ جس مقام کی اسے تلاش تھی وہ یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچانک آسمان پر بادل گرجا اور بجلی چمکی۔ بجلی کی اس چمک نے جان فاسٹر کی رہنمائی کی۔ اسے دور پتلی سی کچی پک ڈنڈی نظر آئی جو پختہ سڑک سے کچھ فاصلے پر سانپ کی طرح بل کھائی مشرق کی جانب جاتی تھی۔ فاسٹر نے اپنی کار اس پک ڈنڈی پر ڈال دی۔ یہاں چھوٹے بڑے گڑے کثرت سے تھے، اور پک ڈنڈی کے دونوں طرف خاصی گہری ڈھلوان بھی نظر آئی۔ فاسٹر 5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہا تھا۔ چکنی مٹی میں پہیے اب ہی اب پھسل کر کسی گڑھے میں گرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کار کی روشن بتیاں بھی اس گہری دھند اور کوہر کا پردہ چاک کر کے اسے راستہ دکھانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ پریشان اور کسی قدر خوفزدہ ہو کر جان فاسٹر نے کار روک دی اور شیشے سے چہرہ لگا کر باہر کا جائزہ لینے لگا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور اس مرتبہ جان فاسٹر کو کچھ فاصلے پر ایک عمارت کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آہستہ آہستہ کار چلاتا ہوا اس عمارت کے قریب پہنچ